Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Let's learn Arabic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے یونٹ میں المرکب الاشاری ڈیمانسٹریٹو فریز کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح ہم کریٹ کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں ہم المرکب الاشاری۔ آج کا جو یونٹ ہے وہ المرکب الاشاری یعنی ڈیمانسٹریٹو فریز پر ہی ہے، لیکن ہم اس کا یوز کرنا سیکھیں گے کہ کیسے کیسے یہ فریز جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہماری بول چال میں، یا کس طرح ہم اس کو عربک لینگویج میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، دا المرکب الاشاری یوزڈ ایز اے مبتدا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں پڑھایا تھا نامنل سینٹنس۔ تو جب میں نے آپ کو نامنل سینٹنسز پڑھائے تھے تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے نامنل سینٹنس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، جس کو ہم پہلے پارٹ کو کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے، سبجیکٹ، اینڈ دوسرے پارٹ کو کیا کہتے ہیں، پریڈیکیٹ یعنی خبر۔ تو اس میں ہم کیا سیکھیں گے آج کے یونٹ میں؟ آج کے یونٹ میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈیمانسٹریٹو فریز کو کس طرح ایز اے مبتدا یوز کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ود ایگزامپلس یہاں پر ہم سمجھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہے ایگزامپلس، ھذا القلم جدید، یہ قلم نیا ہے، دس پین از نیو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یعنی جو ہمارا المرکب اشاری ہے اس کو ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ھذا القلم، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، ہمارا ایز اے مبتدا بن کر آیا ہے ہمارا مرکب اشاری۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے یونٹ میں المرکب الاشاری کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا، سمجھا تھا، تو یہ یونٹ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ھذا القلم جدید، دس پین از نیو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ہمارا مرکب اشاری ہوتا ہے وہ ہم کیسے بناتے ہیں، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ تو آپ اس یونٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے المرکب اشاری، اس کے 2 پارٹ بتائے تھے آپ کو میں نے۔ ایک تو کہلاتا ہے اسم اشارہ اور دوسرا کیا کہلاتا ہے، مشار الیہ۔ تو ھذا کیا ہے، اسم اشارہ ہے، اور القلم کیا ہے، مشار الیہ۔ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پچھلے یونٹ میں کہ یہ سارے اسماء الاشارہ اپنے آپ میں کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ میں ڈیفینٹ ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم یہ بنائیں گے، اسم اشارہ بنائیں گے، یعنی مرکب اشاری بنائیں گے اور اسم اشارہ لے کر آئیں گے، مشار الیہ لے کر آئیں گے، تو ہمیشہ جب بھی ہم اپنے اسم اشارہ لے کر آئیں گے، اس کے ساتھ ہم جو بھی مشار الیہ لائیں گے وہ ہمارا ڈیفینٹ ہوگا، اور اس کو ہم ڈیفینٹ بنانے کے لیے الف لام لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ سینٹنس پر آتے ہیں، ذالک الولد مجتہد، دیٹ بوائے از لیبوریس۔ ذالک الولد کیا ہے، یہاں مرکب اشاری ہے، ایز اے مبتدا یعنی سبجیکٹ کے طور پر ہم نے استعمال کیا ہے۔ تیسرے سینٹنس پر آتے ہیں، ھذہ الکراسۃ صغیرۃ، دس نوٹ بک از اسمال۔ تو ھذہ الکراسۃ، یہاں آپ نوٹ کریے، ھذا القلم ہمارا اسم اشارہ میسکلن تھا، سنگولر تھا، تو اس کا مشار الیہ کیسا لے کر آئے ہم، سنگولر اینڈ میسکلن۔ لیکن ھذہ الکراسۃ میں کیا ہے، ہمارا اسم اشارہ جو ہے وہ فیمینن ہے، سنگولر ہے، تو ہمارا جو مشار الیہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ کیسا لے کر آئے ہم لے کر آئے فیمینن، سنگولر۔ اور چونکہ ہمارے اسماء الاشارہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں معرفہ ہوتے ہیں، ڈیفینٹ ہوتے ہیں، تو ہم جو مشار الیہ لے کر آ رہے ہیں سب میں، تو ہم الف لام کا اضافہ کر رہے ہیں اس کے اندر، یعنی الف لام بھی لگا رہے ہیں اپنے مشار الیہ میں۔ تو دس نوٹ بک از اسمال، تلک البنت مؤدبۃ، تلک البنت، تو بنت کیا ہے، گرل کے لیے یوز ہوا ہے، اور تلک جو ہے وہ بھی کیا ہے،
مطلب دیٹ جو ہے وہ فیمینن کے لیے اسپیشلی یوز ہوا ہے، از ویل مینرڈ. تو یہ کیا ہوا؟ دیٹ گرل از ویل مینرڈ، تلک البنت مؤدبۃ. تو آپ اس میں یہ بھی نوٹ کریے کہ ہم جو مبتدا کے طور پر لے کر آ رہے ہیں اپنا ڈیمانسٹریٹو فریز، تو اس کی جو ہم خبر لے کر آ رہے ہیں، چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نامنل سینٹنسز جو ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ جو ہوتے ہیں، وہ جینڈر وائز جو ہوتے ہیں، نمبر وائز، ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے ان میں سملیرٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں دیکھیں آپ جینڈر وائز کیا آیا، مؤدبۃ آیا ہے، مؤدب نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں. ان دا پریویس یونٹ یو لرنڈ ہاؤ اے مرکب اشاریً از فارمڈ. ہم نے پچھلے یونٹ میں یہ سب کلیئرلی اپنا پڑھ لیا تھا. اینڈ واٹ اٹس کنڈیشنز آر، اور کیسے کیسے آئے گا، مطلب کیا کیا کنڈیشنز ہوں گی، مطلب کیسے کیسے ہم بنائیں گے اپنا مرکب اشاری. ہیئر یو ول لرن ہاؤ ٹو میک اس جملۃ اسمیۃ یوزنگ اے ڈیمانسٹریٹو فریز ایز اے مبتدا. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پورا ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کیسے ہم یوز کریں گے. In the fundamentals you have learnt that all the asmaul ishara are definite, we have discussed, and the musharun ilayhi too is definite, as it is always used prefixed with the definite particle, that is al. So a murakkabun ishariyun is considered marifa, that is definite. We have discussed when a murakkabun ishariyun is used as a mubtada, the vowel sign of the mubtada is applied on the last letter of musharun ilayhi. جب بھی ہم مرکب اشاری بنائیں گے، اس میں جب بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو ہے، مطلب ہمارا جو مبتدا آ رہا ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس کیس میں ہے، تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ ہم مشار الیہ کو دیکھیں گے. مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ھذا القلم ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ ھذا القلم جو ہے وہ کس کیس میں ہے، تو میں کیا دیکھوں گی؟ القلم. ٹھیک ہے، ھذا، کیونکہ ھذا ھاذی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے، یہ کسی بھی کیس میں آئیں یہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں، سیم لکھے جاتے ہیں، سیم پڑھے جاتے ہیں. تو ہم مشار الیہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو when a murakkabun ishariyun is used as a mubtadaun, the vowel sign of the mubtadaun is applied on the last letter of musharun ilayh. The ismul ishara has its own fixed vowel sign. The khabarun as usual will be nakira. خبر جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ ہماری کیا آتی ہے؟ نکیرہ آتی ہے، انڈیفینٹ ہوتی ہے ان دا نامینیٹیو کیس. ایز یوزول مطلب کیا ہے یہاں پر کہ عام طور پہ ہماری جو نکیرہ مطلب جو خبر لے کر آئیں گے وہ نکیرہ میں ہوگی اور نامینیٹیو کیس میں آئے گی. اینڈ واولڈ دمہ وتھ تنوین، تنوین کے ساتھ آئے گا، اور دمہ وہی ہو گیا پیش کے ساتھ آئے گا. لک انٹو دا فالوئنگ گرامٹیکل انالیسس. ھذا القلم جدید. اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ھذا القلم ہے یہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں سمجھا چکی ہوں. ابھی جب فرسٹ ہم نے سینٹینس پڑھا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ھذا القلم جو ہے اس میں ھذا جو ہے وہ اسم الاشارہ ہے، اور القلم جو ہے وہ ہے مشار الیہ. چونکہ ہمارا ھذا جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے، میسکلن ہے، سنگولر ہے، اس لیے جو ہم لے کر آئے مشار الیہ وہ بھی ہمارا کیا بنایا؟ ہم نے اس کو ڈیفینٹ بنایا ہے، ال کا اضافہ کیا ہے، اور کیا ہے؟ میسکلن ہے، سنگولر ہے. اور جدیدن جو لے کر آئے اس کے لیے خبر، وہ بھی کیا لے کر آئے؟ میسکلن سنگولر لے کر آئے ہیں. بس ڈفرینس کیا ہے ہمارا مبتدا اور خبر میں؟ ہمارا مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینٹ آئے گا، معرفہ میں آئے گا، جبکہ ہماری جو خبر ہوگی وہ نکیرہ میں یعنی انڈیفینٹ آئے گی. اور ان دونوں کو ملا کر یعنی مرکب اشاری کو ایز اے مبتدا لا کر اور اس کے ساتھ خبر لا کر ہم نے کیا کریٹ کیا؟ ایک نامنل سینٹنس بنایا جسے ہم جملۃ اسمیہ بھی کہتے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں پوائنٹس جو دے رکھے ہیں. دا مبتدا دیٹ از ھذا القلم از یوزڈ فرسٹ فالوڈ بائی دا خبرن دیٹ از جدیدن. ھذا القلم جو ہے وہ ایز اے مبتدا یوز ہوا ہے تو اس کو ہم سبجیکٹ کے طور پر لائے ہیں، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو ہم شروع میں لائے ہیں، جبکہ خبر جو ہے ہماری جدید اس کو ہم بعد میں لے کر آئے ہیں. دا مبتدا being a مرکب اشاری is definite and the خبرن is indefinite. جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ always definite آتا ہے، جبکہ ہماری جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ indefinite آتی ہے یعنی نکیرہ آتی ہے.
Both mubtada'un and khabarun are similar in gender and number as they both are masculine and singular. ہمارا جو مبتدا ہے and خبر ہے یہ ہم نے نامینیٹیوس جب نامینل سینٹنسز پڑھے تھے ہم نے اسٹارٹنگ میں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں میں کیا ہوگا جینڈر وائز نمبر وائز کیا ہوگی سملیرٹی پائی جائے گی. دے بوتھ آر میسکلن اینڈ سنگولر. تو اس میں حاضر القلم کیا ہے حاضر القلم جدید میں کیا ہیں دونوں خبر اینڈ مبتدا میسکلن ہیں سنگولر ہیں. دا اسم الاشارہ ٹو از سنگولر اینڈ میسکلن. تو جو اسم الاشارہ ہم لے کر آئے ہیں حاضر لے کر آئے ہیں تو وہ بھی کیا ہے سنگولر ہے میسکلن ہے. دا مبتدا از ان دا نامینیٹیو کیس. چونکہ ہمارا مبتدا جو ہے وہ نامینیٹیو کیس میں ہے حالت رفع میں ہے تو کیا کیا ہم جو اپنی خبر لے کر آئے وہ بھی نامینیٹیو کیس میں لے کر آئے. دا کیس از انڈیکیٹڈ بائی گیونگ دما ٹو دا لاسٹ لیٹر آف مشار الیہ. دا خبر ٹو از ان دا نامینیٹیو کیس اینڈ اٹ از واولڈ دما وتھ تنوین. تنوین کے ساتھ آتی ہے خبر. کیونکہ ہمیں کیا لانا ہے اس کو نکیرہ لانا ہے. اگر ال لگا دیں گے اسٹارٹنگ میں تو تنوین کو ہٹنا پڑ جائے گا مطلب تنوین نہیں آ سکتی جہاں ال آ جائے گا. ٹھیک ہے تو سنگل سائن بھی ہو جاتا ہے جب ال لگ جاتا ہے تو سنگل سائن آ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جب تنوین آتی ہے تو ڈبل پیش ڈبل زے ڈبل زبر آ جاتا ہے اور الف لام اسٹارٹنگ میں نہیں آتا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ یونٹ کلیئر ہوا ہوگا اور یہ یونٹ جو ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے. یہ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو جو ہے اس کو دیکھیں گے ڈیمانسٹریٹو فریز والی جو ویڈیو ہے المرکب الاشاری تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اس ویڈیو کو سمجھنے میں. تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.